یا سید زہرا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن العسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعات وفی کل ساعات ومن ساعات اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد بلند تر صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فاقم وجہک للدین حنیفا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ صلوات بلند آواز۔ سب سے پہلے آج کی صف عزا، اس صف انتظار اور اس پر حاضر عزاداران، سوگواران و موالیان کے دلوں کے تخت پر مسند نشین ولایت ولی مطلق کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کی حضور جو پردہ غیب میں شاہ سوار وادی نور کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت پہ اپنی مسند سجا کے کائنات کے جوہلا سے کہے پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہیں۔ حاضرین محترم، جیسا کہ کل سے آپ کے علم میں کہ سورہ مبارکہ روم کی آیت نمبر 30 اس اشرا کے لیے عنوان کی گئی اور اس میں وسعتیں اتنی ہیں کہ میں دن میں تقریباً 5 جگہوں پہ حاضر ہوتا ہوں اور ہر بار یہی کوشش کرتا ہوں کہ اگلی جگہ پہ وہی کہوں جو پہلی جگہ پہ کہا ہے، لیکن یہ کوشش کامیاب نہیں ہوتی۔ ہر مجلس میں آیت اپنا رستہ خود بنا لیتی ہے۔ چونکہ اس میں اللہ رب العزت نے دین کی تعریف کی اور اسے دین حنیف کہا۔ فاقم وجہک للدین حنیفا، اپنے چہرے کو دین حنیف کی طرف رکھو، اسی کی طرف قائم رہو۔ کیوں؟ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ، یہ اللہ کا طریقہ خلقت ہے اور اسی فطرت پر اس نے انسانوں کو پیدا کیا۔ لا تبدیل لخلق اللہ، وہ اپنی خلقت کے طریقے کو بدلتا نہیں۔ ذالک الدین القیم، یہ قیم دین ہے۔
ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، ولیکن کوئی مشکل لفظ نہیں، عربی میں ولیکن کہتے ہیں، اردو میں لیکن کہتے ہیں، لیکن انسانوں کی اکثریت نہیں جانتی کہ یہ دین حنیف کیا ہے، یہ دین قیم کیا ہے، یعنی اکثریت جاہلوں کی ہے، جہلا کی، اکثریت دین جاننے والوں کی نہیں، اکثریت جہلا کی، اور فیصلہ ہے کہ اکثرهم الجاہلون، اکثریت جاہلوں کی۔ تو پہلا فقرہ آج کی گفتگو کی فضیلت کے باب کا آپ کی لوح سماعت پہ تحریر کرنے کی ایک کامیاب کوشش کرنے جا رہا ہوں۔ چونکہ اکثریت جہلا کی ہے، اس لیے تھوڑے بندے علی ولی اللہ پڑھتے ہیں۔ آپ جی ہیں، سلامت ہیں، آپ کی زندگی اتنا اچھا آپ نے سنا، پہلا فقرہ اتنا خوبصورت آپ نے سنا۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اپنی خلقت میں وہ تبدل نہیں کرتا، اسی طریقے پہ رکھتا ہے۔ اور چونکہ انسان جانتے نہیں ہیں، جاننا بڑا ضروری ہے۔ انبیاء کا عہد ہے پہنچانا، لوگوں کا عہد ہے جاننا۔ انبیاء پہنچاتے، جناب آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک بیٹے 1,23,999 نبی علم پہنچاتے رہے، جہل نہیں، علم پہنچاتے رہے۔ تقریباً 1,23,999 نبیوں نے علم پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ کچھ ایسے انبیاء بھی ہیں جن پر کتابیں اتری ہیں، کچھ ایسے ہیں جن پہ مصحف اترے ہیں، لیکن پہنچانے میں انہوں نے کوتاہی نہیں کی۔ کسی کو آرے سے چیرا گیا تو اس نے پہنچایا، کسی کی پہاڑ سے نکلی ہوئی اونٹنی کی کونچے کاٹ دی گئی تو اس نے پہنچایا، کسی کو پتھر مارے گئے تو اس نے پہنچایا، کسی کو کافی عرصہ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے بعد انبیاء کے مددگار کی مدد کی وجہ سے نجات ملی تو اس نے پہنچایا، کسی کی کشتی بھنور میں پھنس گئی تو لی خمسۃ نطفی بہا حر الوبال حاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ کا تعویذ اپنی کشتی کے تختے پہ لکھا تو بھنور میں پھنسی ہوئی کشتی کنارے پہ پہنچ گئی تو انہوں نے پہنچایا، ذوالکفل نے پہنچایا، ادریس نے پہنچایا، یعقوب نے پہنچایا، سارے انبیاء پہنچاتے رہے۔ کیا دیتے رہے؟ علم دیتے رہے۔ پھر علم مکمل کرنے والا میرا رسول آ گیا، پھر میرے رسول نے اپنی 23 سالہ دور نبوت میں علم پہنچاتے 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 اسے ناقص نہ رہنے دیا۔ ایک دن غدیر کے میدان میں سوالات صحابیوں کے سامنے مصطفیٰ نے اپنا سارا علم دونوں ہاتھوں میں اٹھا کے کہا من کنت مولا ہو۔ آپ جی ہیں، سلامت ہیں، یہ علم رسول یا علم ضروری ہے، علم ضروری ہے، علم نیکی ہے، جہل گناہ ہے۔ اور جہالت کیا ہے؟ جہالت کہتے کسے؟ ان پڑھ بندے جاہل نہیں ہوتے۔ میں نے مدرسے سے بھاگے ہوئے بچوں کو نیوٹن بنتے دیکھا ہے۔ بھائی توجہ، میں نے اسکول چھوڑنے والے بچوں کو جی ایم سید بنتے دیکھا ہے۔ سمجھدار حضرات مجلس میں بیٹھے، ان پڑھ جاہل نہیں ہوتے۔ جاہل کی تعریف رسول نے کر دی۔
اور ختم الانبیاء سے بہتر تعریف کون کر سکتا؟ فرما دیا من مات ولم یعرف امام الزمانہ ہی فقط مات میتۃ جاہلیہ، کوئی جتنا مرضی پڑ جائے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے تو جہالت کی موت مر گیا۔ زندہ رہیں بھائی، سلامت رہیں، اٹھے ہوئے ہاتھ سلامت رہیں، جتنا مرضی کوئی پڑ جائے لیکن زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے تو پھر وہ جہالت کی موت مر گئے۔ اگر اسے امام کی معرفت نہیں ہوئی، توجہ فرمائیے، تو پھر وہ جتنا مرضی پڑا ہوا ہے، نگاہ رسول میں جاہل ہے۔ اگر اسے اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہیں تو وہ اسٹیفن ہاکنز ہے تو رسول اسے عالم نہیں مانتے۔ بھئی توجہ، اگر آئنسٹائن ہے تو رسول اسے عالم نہیں مانتے، کیونکہ عالم ہونے کے لیے معرفت امام ہونا ضروری، اور اگر کوئی معرفت امام رکھتا ہو تو کسی بھی مدرسے میں نہ گیا ہو، ساری زندگی بطول کے دروازے پہ سر جھکا کے پڑا رہا ہو تو رسول فرماتے ہیں کوئی ایمان کے 10ویں درجے پر ہے۔ متوجہ ہو گئے؟ آپ کی توجہ ہو گئی؟ میرے لیے کافی ہے، معرفت امام ضروری ہے۔ اگر امام کی معرفت نہیں، ہادی کی معرفت نہیں، اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہیں، کون ہے زمانے کا امام؟ ہم ان ائمہ کو نہیں مانتے جو گزر گئے، ہمارے امام مرے نہیں، ہمارے امام زندہ ہیں، ہمارے امام موجود ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، میں تناسخ ارواح کا قائل نہیں، لیکن امام موجود ہے، امام زندہ ہے، علی بھی زندہ ہے، حسن بھی زندہ ہیں، حسین بھی زندہ ہیں، زین العابدین بھی زندہ ہیں، باقر العلوم بھی زندہ ہیں، صادق آل محمد بھی زندہ ہیں، باب الحوائج موسیٰ کاظم بادشاہ بھی زندہ ہیں، رضا بادشاہ مشہد میں اپنا دفتر سجائے بیٹھے ہیں، تقی بادشاہ موجود ہیں، نقی بادشاہ موجود ہیں، عسکری بادشاہ موجود ہیں، اور بتاؤں کہاں موجود ہیں؟ اگر کسی کو یقین نہیں آیا تو وہ تھوڑی دیر انتظار کر لے، میرا امام آئے گا، ایک ہاتھ میں ذوالفقار پکڑ کے کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگا کے امام آواز دے کے کہیں گے آؤ جس نے علی دیکھنا ہے مجھے دیکھو۔ شاباش شاباش شاباش، جن کے ہاتھ اٹھ سکتے ہیں اٹھائے بھائی، آؤ جس نے علی دیکھنا ہے مجھے دیکھے۔ جی بسم اللہ، بکھرا ہوا نعرہ نہیں، مل کے بولو حیدری۔ میرا سلام ہے، لیکن معرفت چاہیے۔ بے توجہ، مصرے پڑھے ہوئے ہیں لیکن دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، چونکہ ماتمی چہرے کثرت سے نظر آ رہے ہیں، اور ماتم بھی جہالت سے نہیں ہوتا۔ کہاں بیٹھ کے بکھرا سنتے ہیں؟ ماتم بھی جہالت سے نہیں ہوتا۔ اگر ماتم پورے اہتمام کے ساتھ کیا جائے تو سینے پہ لگنے والا ہر ہاتھ رگوں میں علم اتارتا جاتا ہے۔ میری بات پہنچ رہی ہے؟ ماتم کا ہر ہاتھ رگوں میں علم اتارتا جاتا ہے، ایک ایک رگ میں علم اترتا ہے۔ کیا سمجھتے ہو یہ جو اسماء اعظم ہیں، للہ الاسماء الحسنی، اللہ کے لیے پیارے پیارے نام، فادعوہ بہا، اسے پیارے پیارے ناموں سے پکارو۔ ابو بصیر نے میرے مولا سے پوچھا تھا، مولا یہ اللہ کے پیارے پیارے نام کون سے ہیں؟ مولا نے فرمایا تھا سننا چاہتے ہو یا دیکھنا چاہتے ہو؟ پیچھے بیٹھے ہوئے حضرات میرا ساتھ دیں گے، سننا چاہتے ہو یا دیکھنا چاہتے ہو؟ کہنے لگے مولا دکھا دیں۔ دیکھ رہے تھے مولا کی طرف، مولا مسکرا کے ابو بصیر کی طرف دیکھ کے کہتے دیکھ بھی رہے ہو اور پوچھ بھی رہے ہو؟ ہم ہی نحن اسماء الحسنی، ہم اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، ہم اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں۔
اب اگر کوئی ماتمی کرتا اتار کے حلقہ ماتم میں اسم اعظم یا حسین کہہ کے سینے پہ ہاتھ مارے، اس کا سینہ علم سے ایسے بھر جاتا ہے جیسے حلال زادوں کی روحیں ولایت سے بھر جاتی ہیں۔ آپ کی زندگی یوں سلامت رہے، مجھے یہی توقع تھی آپ سے، آپ ایسے ہی سنیں گے۔ یہ اس میں آدم ہے، لیکن بات ہے علم کی، علم کی، اور ہمیں علم ہے، ہم ماتمی ہیں، ہم سے یہ وعدہ خدا کا ہے، مر بھی گئے تو قبر میں رہنا ہے چین سے۔ یار جو پہلے 2 مصروں پہ ہاتھ اٹھا سکے وہ اٹھا سکے، جن کے نہیں اٹھے وہ اگلے 2 مصروں پہ اٹھا لینا۔ ہم آدمی ہیں، ہم سے یہ وعدہ خدا کا ہے، مر بھی گئے تو قبر میں رہنا ہے چین سے، اور کہہ دو یزیدیوں سے کہ غازی کو غیب میں لڑنے کی مل گئی ہے اجازت حسین سے۔ اب بولیں آپ، اب بول لیں، یہ حق ہے بولنے کا۔ مل کے بولو، سارے مل کے۔ یا علی یا علی۔ جی ہاں، سلامت رہے۔ بات ہے علم کی۔ بیٹے مسکراتے بھی رہو، سنتے بھی رہو۔ مسکراتے ہوئے اچھے لگتے ہو لیکن سنتے بھی رہو۔ مسکرا لو تو گوارا ہے، ہنسنا نہیں۔ علم کی اہمیت ہے دین میں، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اکثریت عالم نہیں، وہ جانتی نہیں، تھوڑے بندے جانتے کہ علم کیا ہے۔ توجہ فرمائیے، بندہ 50 سال پڑھنے کے بعد علی ولی اللہ نہ پڑھے تو میں عالم نہیں مانتا۔ اور اگر علی کے فضائل سن کے کسی کا دل دکھتا ہے تو میں معذرت نہیں کرتا، لعنت کرتا ہوں۔ آپ جی ہیں، سلامت رہیں بھائی، اٹھے ہوئے ہاتھ سلامت رہیں۔ علی کے فضائل سن کے کسی کا دل دکھے تو پھر معذرت نہیں ہے، اس پہ معذرت نہیں ہوتی، کیونکہ جو معذرت کرے گا اس پہ لعنت ہوگی۔ جس نے معذرت کرنی ہے وہ علی کے فضائل پڑھے ہی نہ، وہ چھوڑ دے علی کے فضائل۔ میں علی بادشاہ کی ایک فضیلت چاچا جی پڑھنے جا رہا ہوں اور دیکھوں گا نیاز بیگ میں آیا ہوا میرا مہمان مجمع اس فضیلت کو سنتا کیسے ہے۔ آؤ سن لو علی بادشاہ کی ایک فضیلت۔ علی کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ محمد بولتے تھے، اکیلے علی سنتے تھے۔ مصطفیٰ بولتے تھے، اکیلے علی۔ آپ جی ہیں، آپ سلامت ہیں۔ تنہا علی سنتے تھے، باقی تو اٹھ کے پوچھتے تھے۔ باقی تو علی سے پوچھتے تھے ماذا قال آنفا، یہ ابھی رسول کیا کہہ رہے تھے۔ ہر بندہ، ہم ختم نبوت کے قائل ہیں لیکن ڈائریاں لکھنے والے لکھیں۔ ہر بندہ رسول نہیں سمجھ سکتا، رسول سمجھنے کے لیے علی ہونا ضروری ہے۔ ناموس رسالت کے دعوے داروں، تمہیں پتہ ہے عزت رسول کیا ہے؟ عزت رسول علی جانتے ہیں۔ بھئی توجہ، ابو طالب کے گھر میں وہ بیٹا نہیں آیا جس کی آواز نبی کی آواز کے برابر ہو جائے۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی۔ ابو طالب کے گھر میں وہ بیٹا نہیں آیا جس کی آواز نبی کی آواز کے برابر ہو جائے۔ صرف ایک موقع ہے جب علی رسول کی خاموشی میں بولیں، وہ بھی تب بولیں جب رسول نے پوچھا تھا کہ ایوکم یوازرنی فی ھذا الامر۔ جانتے ہو موقع کون سا تھا؟ دعوت ذی العشیرہ کا۔ اور رسول کہہ رہے تھے تم میں سے کون ہے جو میرے ساتھ مل کے اللہ کے دیے ہوئے امر کا بوجھ اٹھائے؟ یہ امر وزنی ہے، کوئی بوجھ اٹھانے والا چاہے
کیوں؟ حتی یکون خلیفتی و وزیری و وصیی، تاکہ آج ہی میں اس کی خلافت کا، اس کی وزارت کا، اس کی ولایت کا اعلان کر دوں۔ تو پھر مجمع میں سے 10 سال کے علی اٹھے تھے اور علی نے اٹھ کے کہا تھا یا رسول اللہ میں اللہ اور اپنے بابا ابو طالب کے متفقہ اعلان سے اعلان کرتا ہوں کہ آج کے بعد جو زبان ایک لفظ بھی آپ کے خلاف کہے گی پھر دوبارہ بولنے کے قابل نہیں رہے گی۔ یہ ہے عزت رسول، یہ ہے عشق رسول۔ مل کے بولو اے بابا نہیں، جوان، عشق رسول سمجھنا ہے تو آل محمد کے گھر سے سمجھو۔ سرکار ابو طالب سے عشق سمجھنا شروع کرو۔ ابو طالب بتائیں عشق مصطفیٰ کیا ہے۔ بھئی توجہ، شام کے سفر پہ نبیوں کے سلطان کو لے کے روانہ ہو رہے ہیں، سفر تجارت ہے، اور بحیرہ راہب نکل کے مصطفیٰ کی پیشانی میں نور دیکھتا ہے۔ بندے روایت عادی پڑھتے ہیں تو بحیرہ راہب سرکار ابو طالب سے پوچھتا ہے آپ بچے کو جانتے ہیں یہ کون ہے؟ سرکار آواز دے کے کہتے ہیں نور بھی دیکھ رہے ہو، بچہ بھی کہہ رہے ہو، ہائے ہائے ہائے، نور بھی دیکھ رہے ہو، بچہ بھی کہہ رہے ہو، یہ اس کی پیشانی میں نور ہماری پیشانیوں سے آیا ہے۔ عشق رسول سمجھنا ہے تو سرکار ابو طالب کے گھر سے سمجھو۔ سرکار ابو طالب کون ہیں؟ چچا ہیں، رسول کے چچا ہیں۔ کون ہیں جی؟ چچا ہیں رسول کے۔ سرکار عبداللہ سے بڑے ہیں، توجہ فرمائیے، سرکار عبداللہ سے بڑے ہیں، کیونکہ سرکار رسالت پناہ کا کوئی سگا بھائی نہیں تھا، نبیوں کے سلطان کا کوئی سگا بھائی نہیں تھا، اور علی کے ہوتے ہوئے ضرورت بھی نہیں تھی۔ یار آپ نے غور ہی نہیں فرمایا، چھوٹے چھوٹے فکر ہوتے ہیں ان میں بڑی بڑی حقیقتیں میں پہنچاتا ہوں۔ علی کے ہوتے ہوئے ضرورت نہیں تھی، اور میں ایک بار پھر عہد مواخات پڑھ دیتا ہوں۔ یہ میں جوش خطابت میں نہیں کہہ رہا کہ علی بھائی ہیں، میرے پاس شیعہ سنی کتب کے حوالے ہیں، نفرت پھیلانے والے ہم نہیں ہیں، محبتوں کے دعوے دار ہیں۔ جب ہجرت ہو گئی تو انصار بھی تھے، مہاجر بھی تھے۔ انصار کو یہ تھا ہم مقامی ہیں، مہاجرین کو سمجھتے تھے مکہ سے آئے ہیں۔ جیسے نیاز بیگ کے رہنے والوں سے چاچا جی پرانوں سے پوچھیں فلاں بندہ کہاں گیا تو آپ بتائیں گے کہ یہ نیاز بیگ کا نہیں ہے، باہر سے آئے تھے اور یہاں گھر لے لیا رہنے لگے ہیں نہیں یہاں کے۔ مہاجروں کی پوزیشن بھی یہی تھی کہ وہ مکہ سے آئے تھے تو انصار سمجھ رہے تھے ادھر کے تو ہیں نہیں، رسول انہیں ادھر کا کرنا چاہتے۔ رسول پاک نے عہد مواخات کا اعلان کیا، ایک مہاجر ایک انصار کو بھائی بنائے، کچھ مہاجروں کو مہاجروں کا، کچھ انصار کو انصار کا، تاکہ بھائی چارہ قائم ہو جائے۔ کل مسلم اخوۃ، تمام مسلمان بھائی ہیں، یہ بات ساری دنیا تک پہنچ جائے۔ تو پھر جوڑے بنا دیے، ایک کو دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ مجھے نام بھی یاد ہے کس کو کس کا بھائی بنایا، حضرت ابو بکر کو حضرت عمر کا، حضرت عثمان کو حضرت عبد الرحمن بن عوف کا، ابو ذر کو سلمان کا، مقداد کو حذیفہ کا، جس کا مزاج جس سے ملتا تھا اسے اس کا بھائی بنا دیا۔
اور کیا صحابہ پڑھوں یار، میں صحابہ پڑھ رہا ہوں، میں اصحاب رسول پڑھ رہا ہوں، جس کا مزاج جس سے ملتا تھا اسے اس کا بھائی بنا دیا۔ سارے بھائی بھائی بن گئے، سارے بھائی بھائی بن گئے، اکیلے علی رہ گئے، سب کی نظریں علی پر تھی، اور کچھ بندے سوچ رہے تھے علی کو کسی کا بھائی بنایا ہی نہیں ہے، علی کو کسی کا بھائی بنایا ہی نہیں ہے، علی کا کوئی بھائی بنا ہی نہیں ہے۔ سارے بھائیوں کی طرف دیکھ کے رسول آواز دے کے کہتے ہیں تم دنیا میں ایک دوسرے کے بھائی ہو۔ فکرے کے لفظوں پہ غور کرنا پھر بولنا، تم دنیا میں ایک دوسرے کے بھائی ہو، تم دنیا میں ایک دوسرے کے بھائی ہو، تم دنیا میں ایک دوسرے کے بھائی ہو، کیونکہ قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ، قیامت کے دن بھائی بھائی کو چھوڑ جائے گا۔ سب سے کہہ کے تم دنیا میں ایک دوسرے کے بھائی ہو۔ پھر علی کو قریب بلا کے علی کا بازو پکڑ کے کہا یا علی انت اخی فی الدنیا و فی الآخرہ، علی تو یہاں بھی میرا بھائی ہے، تو یہاں بھی میرا بھائی ہے، تو آخرت میں بھی۔ ایتھے بڑے چھوٹے چھوٹے آگے بیٹھے ہیں، آگا جی آپ نے ٹیم پوری بٹھائی ہوئی ساتھ، کہ میرے ساتھ ٹیم نہیں آئی، اللہ میرے ساتھ آتی ہے، اور جو لاتے ہیں اللہ انہیں ہدایت دے۔ توجہ فرمائیے گا، مولا انہیں سیدھا رستہ دکھا۔ حسین کے ذکر میں ٹیموں کی ضرورت ہی نہیں، اکیلا بندہ لشکر یزید سے نکل کے آ جائے، ٹیم کی ضرورت نہیں ہے، یہاں تعداد تو دیکھی نہیں جاتی۔ توجہ فرمائیے گا، اپنے زمانے کے جی جی بے شک جی بسم اللہ بے شک بے شک بے شک بے شک بے شک، جو اس در پہ نہیں جھکتا اسے کچھ نہیں ملتا، اس دروازے پہ جھکنے سے ہی ملتا۔ یہ دیکھ لیں طارق جمیل صاحب جھک گئے، انہوں نے پرواہ نہیں کی کہ بندے مجھے چھوڑ جائیں، وہ ذکر حسین کرتے ہوئے روتے ہیں۔ کچھ بندے پریشان ہو رہے ہیں کہ طارق جمیل صاحب کہاں سے آ گئے، تو بھئی ہم بڑے اچھے میزبان ہیں، کوئی ادھر بیٹھ کے بھی روئے تو ہمیں اچھا لگتا ہے، کوئی ادھر بیٹھ کے بھی روئے تو ہمیں پیارا لگتا ہے۔ مولا کا انعام ہے یہ آنکھ میں جو آنسو آتا ہے نا، یہ مولا کا انعام ہے، ہر کسی کی مقدر میں نہیں، یہ وہاں سے ملے تو ملتا۔ زمانے کے امام کی معرفت حاصل کرو ورنہ جہالت۔ جس نے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا، ہمارے امام تھے، ہمارے امام ہیں، ہمارے امام رہیں گے۔ توجہ فرمائیے۔ اور جو پردہ غیب میں موجود ہیں، وہ ایک بات میں عالم تشیع کے بھی لیے کہہ رہا ہوں، عالم تسنن کے لیے بھی کہہ رہا ہوں، امام غیبت میں ہیں، امامت نہیں۔ جو اس فکرے پہ بولے ہیں ان کو میرا سلام۔ امام غیبت میں، امامت نہیں۔ مولا فرماتے ہیں اگر ہمارا وجود نہ ہو تو زمین اپنے باسیوں کو اپنے اندر سمیٹ لے، بلکہ اپنے اوپر رہنے والوں سمیت دس جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ اتنی مخالفت کے باوجود آنسر یہ کالے لباس والوں کا زندہ رہنا ہماری طاقت نہیں، امام کا معجزہ ہے، یہ امام کا اعجاز ہے۔ وہ معجزے دکھاتے تھے، وہ معجزے دکھاتے ہیں، وہ معجزے دکھاتے رہیں گے، سارے معجزے ان کے ہیں، کیونکہ اللہ نے انہیں معجزے دکھانے کا اختیار دیا۔ توجہ ہے، گھبرائے ہوئے تو نہیں بیٹھے، اللہ نے انہیں معجزے دکھانے کا اختیار دیا۔ وہ معجزے دکھاتے ہیں مگر ذات کے لیے نہیں، دیکھو گے میری طرف تو لطف لوگے،
ذات کے لیے نہیں، ذات کے لیے. یار آپ سمجھے ہی نہیں، معجزے دکھاتے ہیں ذات کے لیے نہیں، ذات کے لیے. جب اسے ضرورت ہو پھر معجزہ دکھاتے. توجہ فرمائیے گا. طاقت ان کی کتنی ہے؟ طاقت ان کی اتنی زیادہ ہے کہ ان کے ہتھیار بھی اوپر سے اترتے. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، کہ یہ جو لوہا ہم نے اتارا ہے باقی سب کا زمین سے نکلتا ہے، علی کا آسمان سے آیا. توجہ فرمائیے گا. نیاز حسین جاگیے گا. میدان جنگ میں دشمن نے تلوار مانگ لی تھی، علی نے دے دی تھی، اس سے اٹھائی نہیں گئی تھی. توجہ فرمائیے گا، توجہ فرمائیے گا، توجہ فرمائیے گا. اور میں فضیلت کا ایک فقرہ کہنے جا رہا ہوں. الفی جوان، 1000 جوانوں سے لڑنے والا علی رضا، اس سے تلوار علی کی نہیں اٹھائی گئی، لیکن 3 سال کے حسین ذوالفقار اٹھا کے مدینے کی گلیوں میں پھرتے تھے. ان کی تلوار وہاں سے آئی، ان کے لباس وہاں سے آئے. اوپر کون سا کارخانہ ہے؟ یہ کون لے گیا لباس؟ جناب جبرائیل علیہ السلام. تلوار کون لایا؟ جناب جبرائیل علیہ السلام. مفت لائے ہیں؟ مزدوری لی ہے؟ کبھی مسکین بن کے، یار جاگو نیاز حسین، کبھی مسکین بن کے، کبھی یتیم بن کے، کبھی اسیر بن کے. توجہ فرمائیے گا. اسرافیل، میکائیل، جبرائیل مزدوریاں لیتے رہے. روٹی مانگنے آیا ہے. اور یہاں ایک فقرہ میرے سامنے آ گیا، کہتا جاؤں. سیدہ مریم بیت المقدس میں رہتی تھی تو کھانے پڑے ہوئے تھے آگے، طرح طرح کے پھل تھے، کہ جناب زکریہ آ گئے. کہنے لگے مریم رہتی یہاں ہوں، میں نے بھیجے نہیں ہیں، کسی نے پکائے نہیں ہیں، آئے کہاں سے؟ کہنے لگی میں نے مانگے تھے، جبرائیل دے گیا. جو جبرائیل سے مانگے اسے مریم کہتے ہیں، جس سے جبرائیل مانگے اسے فاطمہ کہتے ہیں. شاباش بھائی، اٹھے ہوئے ہاتھ سلامت رہیں. جو ہاتھ اٹھ گئے ہیں، جو جبرائیل سے مانگے وہ بی بی مریم ہے، اور جن سے جبرائیل مانگے وہ سیدہ ہیں. اور ایک فقرہ میں نے کل کہا تھا، آج میں اسے دہرا رہا ہوں، یہاں نہیں کہا تھا، کہ بی بی کے گھر میں جو روٹیاں پکتی تھی وہ آگ پہ نہیں پکتی تھی، نور پہ پکتی تھی. آگ پہ پکا ہوا اناج، فرشتے کو ضرورت نہیں. فرشتہ روٹیاں لے گیا. توجہ فرمائیے گا. فرشتہ روٹیاں لے گیا اور اسی دروازے پہ کھڑا ہو کے مانگ رہا ہے. جن کی تلوار لاتا ہے انہیں سے روٹیاں مانگتا، جن کے لباس لاتا انہیں سے انگوٹھیاں مانگتا. دروازے پہ کھڑا ہو کے نہیں کہتا کوئی ہے جو اللہ کے نام پر دے. دروازے پہ کھڑا تھا. کس گھر کے دروازے پر؟ مسجد کے گھر کے دروازے پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا تھا کوئی ہے جو اللہ کے نام پر دے. کسی نے نہیں دیا. دوسری بار پھر کہا کوئی ہے جو اللہ کے نام پر دے. کسی نے نہیں دیا. تیسری بار پھر کہا کوئی ہے جو اللہ کے نام پر دے. جب تیسری بار کسی نے نہیں دیا تو اللہ کے گھر سے یہ کہتا ہوا واپس پلٹا، اللہ تیرے گھر سے خالی جا رہا ہوں. وہ بندہ مجلس میں پتہ نہیں کیوں بیٹھا ہے جو اس فکرے پہ نہیں بولے گا. جب اس نے کہا نا اللہ تیرے گھر سے خالی جا رہا ہوں، تو جس کے گھر سے خالی جا رہا تھا اسی کا ہاتھ حرکت میں آ گیا. یار جس بندے کا ہاتھ اب بھی نہیں اٹھا ہے اسی کا ہاتھ حرکت میں آ گیا. علی نے ہاتھ اٹھایا، اس نے انگوٹھی اتاری.
اور زکوٰۃ لے کے چلا گیا۔ جن کے گھر کی زکوٰۃ مانگنے کے لیے فرشتے دروازے پہ کھڑے ہوں، میں انہیں رضی اللہ نہیں کہہ سکتا۔ یار آپ نے توجہ ہی نہیں فرمائی، میں کچھ کہہ گیا ہوں، میں انہیں رضی اللہ نہیں کہہ سکتا، میری مجبوری بھی ہے۔ وجہ اللہ بھی کہوں، رضی اللہ بھی کہوں، لسان اللہ بھی کہوں، رضی اللہ بھی کہوں، عین اللہ بھی کہوں، رضی اللہ بھی کہوں۔ عین اللہ رضی اللہ نہیں ہوتے، عین اللہ اللہ کی آنکھ، وجہ اللہ اللہ کا چہرہ ہے، صبغت اللہ اللہ کا رنگ ہے، جنب اللہ اللہ کا پہلو ہے، اذن اللہ اللہ کا کان ہے۔ خاموشی چھا گئی۔ یہ اسماء ہیں علی کے، علی اللہ کا چہرہ ہے۔ میں اب پہلے کبھی خیرات نہیں مانگی، پچھلے کئی سالوں میں داد کی اس فکرے پہ مانگ رہا ہوں۔ علی اللہ کا چہرہ ہے تو رشتہ اللہ کے پردے سے ہوا ہے۔ یار جس بندے کا ہاتھ اب بھی نہیں اٹھا، علی اللہ کا چہرہ ہے تو رشتہ اللہ کے پردے سے ہوا۔ کیا کہنے آپ کے سننے کے، کیا کہنے، آپ نے سنا اتنا اچھا، رٹی رٹائی باتیں نہیں ہیں۔ میں چاہ رہا ہوں ایک رستہ کھلے، علم حاصل کرو، اور علم وہ جو اہل بیت کے دروازے تک لے جائے، جو آل محمد کے دروازے تک لے جائے۔ اور علم کتابیں پڑھنے سے نہیں آتا۔ رہو کسی بھی فوج میں، سوچو حق پہ کون ہے، پھر توفیق فیصلہ حسین دیں گے۔ جب حسین فیصلے کی توفیق دیں گے نا، تو پھر پلٹ کے دیکھا نہیں جاتا، پھر بندے نکلتے ہیں تو نکل کے آ جاتے ہیں، چاہے 9 لاکھ میں سے ایک نکلے، لیکن نکل کے آ جاتا ہے۔ یہ مہینہ محرم الحرام ہدایت کا مہینہ، علم کا مہینہ، توجہ فرمائیے گا۔ فکرہ مصائب کا نہیں، فضائل کا ہے۔ 13 ضرب ماری شمر نے، سر کاٹا، نیزے کی نوک پہ چڑھایا۔ حسین نے قرآن پڑھ کے بتایا، علم جیت گیا، جہالت ہار گئی۔ علم جیتا، جہالت ہاری۔ لشکر یزید میں جہالت تھی، حسین کے لشکر میں علم تھا، اور علم حسین نے دیا تھا۔ علم اتنا خالص تھا کہ آنکھوں سے پردے ہٹ گئے، جنت دیکھی، کوثر دیکھی، طوبہ دیکھی، اپنے اپنے محلات دیکھے۔ ہر کسی کو جلدی تھی، پہلے میں جاؤں، پہلے میں جاؤں، پہلے میں جاؤں۔ سب سے آخر میں حسین گئے، سب کو بھیج کے سب سے آخر میں حسین گئے۔ اور حسین بھی گئے تب جب ماں نے روک لیا۔ آج تیسری شب ہے محرم کی، محرم الحرام کے پہلے عشرے کی تیسری رات ہے۔ بڑا اچھا آپ نے سنا، شکر گزار ہوں۔ آج میں اس کے مصائب پڑھنا چاہتا ہوں جو روز بیٹوں کا پرسہ لینے آتی ہے۔ روز بیٹیوں کا پرسہ لینے آتی ہے، لیکن ایوان سیدہ میں آئے ہوئے میرے مہمانوں، آج پرسہ لینے سب سے پہلے وہ آیا ہے جس کے جوڑے زخمی ہاتھوں سے سیے تھے۔ مولا عباس آئے ہیں، آج مولا حسین آئے ہیں۔
آج مولا حسن آئے ہیں، آج شریکت الحسین سید آئی ہیں، کیونکہ آج میں پرسہ پیش کرنا چاہتا ہوں سرکار دو عالم کو ان کی زخمی بیٹی کا۔ بڑی زخمی تھی بطول، آنکھیں برس پڑی ہیں، آوازیں بلند ہو گئیں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں بڑی زخمی تھی بطول۔ میں ذاکرین سے معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں، یہ جو پڑھتے ہیں نا کہ حسنین 3 جمادی الثانی کی رات نانا کی قبر کے بھی گئے، امامے اتار کے رکھے اور کہا نانا ہماری اماں بیمار ہے، نہ بیمار نہیں تھی۔ ایک فقرہ حسین بادشاہ کا سناؤں۔ حسین بادشاہ اپنی دستار نانا کی قبر پہ رکھ کے کہتے ہیں نانا میری ماں اتنی زخمی ہے جس مصلے پہ نماز پڑھتی ہے وہ سرخ ہو جاتا ہے۔ جزاک اللہ، مرحبا۔ یہ جو گریا کرتے ہو نا سسکیوں میں، آہوں میں، یہ بڑا کمال گریا ہے۔ جھولیاں اٹھاؤ، دعا مانگو، جیسے گنبد بیٹوں کے مزار پہ ہے نا، ایسا گنبد ماں کی قبر پہ بن جائے۔ دھوپ میں قبر ہے شہزادی کی۔ چاچا جی 13 ضربے مارنے کے بعد حسین کو شمر چلا گیا تھا، لیکن بطول کا مقدر یہ ہے کہ ہاتھ توڑنے والے آج بھی قبر پہ کھڑے ہیں۔ آج شرمانا نہ، آوازیں بلند کرتے ہوئے بالکل شرمانا نہ، ہچکچانا نہ۔ آج میں اس کے مصائب پڑھنے جا رہا ہوں جو گھر میں روتی تھی، تو مسلمان اس کے دروازے پہ آ کے علی بادشاہ سے زور سے کہتے تھے بطول سے کہو چپ کرے۔ میرا سوال ہے یہ روتی ہوئی آنکھوں سے، آج جسے رونا نہ آئے نا بابا جی وہ جھولی پھیلا لے پہلے، سیدہ مجھے آنسو دے، یہ شہزادی کی خیرات ضرور ملے گی۔ بی بی کو مارنے والے ہندو تھے، عیسائی تھے؟ نہیں، عیسائی تو مباہلہ میں جزیہ دے کے چلے گئے تھے۔ یہودی تھے؟ نہیں، یہودی بھی نہیں تھے۔ پھر سوچ مسلمان کون تھے جنہوں نے بطول کو مارا؟ 3 ہستیاں ایسی ہیں جن کی اگلی پسلیاں ٹوٹ کے پچھلی پسلیوں سے مل گئیں۔ تمہید سن سکے تو مصائب پڑھوں گا۔ 3 ہستیاں ایسی ہیں جن کی اگلی پسلیاں ٹوٹی، پچھلی پسلیوں سے مل گئی۔ تیسری ہستی میرا 7واں امام مولا موسیٰ کاظم، جب رکوع میں جاتے تھے سامنے کی سلاخیں پسلیوں میں لگتی تھی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، مرحبا، تیری جوانی سلامت رہے۔ زندہ رہو، سلامت رہو۔ دوسری ہستی میرا اور تیرا مظلوم امام مولا حسین، جن کی اگلی پسلیاں پچھلی پسلیوں سے مل گئیں۔ زیارت ناہیہ کا فقرہ پڑھ دوں اگر تو ماتم کر سکے۔ مظلوم کے متعلق میرے وارث زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام ہو اس شہید پر جس کی اگلی پسلیاں گھوڑوں کے سموں کی وجہ سے شرما کے نہ رو، آج شرما کے نہ رو، پچھلی پسلیوں سے مل گئی تھی۔ جو بندہ ابھی تک نہیں پہنچا اسے پہلی ہستی بتا دوں،
توقیر عباس معاف کرنا، مالک تنویر صاحب معافی، چاچا جی معافی، میں روایت چھپا نہیں سکتا، جتنے پیچھے میرے محسن بیٹھے ہو، جتنی آواز سامنے سے رونے کی آئے پیچھے بھی اتنی رونے کی آواز آئے۔ پہلی ہستی کون ہے؟ پہلی ہستی ہے حسین کی ماں، جس کی اگلی پسلیاں ٹوٹ کے پچھلی پسلیوں سے مل گئی۔ بیٹیاں مجھے معاف کریں گی، بتاؤں ٹوٹی کیسے تھی؟ کیونکہ دیوار اور دروازے کے درمیان آ گئی تھی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، مرحبا۔ اتنا رو گے جتنا شہزادی کو منظور ہے، جتنا سیدہ چاہتی ہے۔ بڑی زخمی تھی شہزادی، بڑی زخمی تھی۔ سیدہ تیری شہادت پڑھنے پہ پابندی لگا رہے ہیں لوگ، لیکن میں رک نہیں سکتا۔ کہتے ہیں مارا بھی ہے پڑھو بھی نہ، ہائے مارا بھی ہے پڑھو بھی نہ۔ اچھا میں اشارے سے گزر جاؤں، دیوار اور دروازے کے درمیان آ گئی تھی۔ بتاؤں کتنی زخمی تھی؟ جناب ابو ذر غفاری روایت کرتے ہیں کہ ایک دن میں نماز شب کے وقت مسجد نبوی میں گیا، مجھے مسجد کے کونے سے کسی کی سسکیوں کے رونے کی آواز آئی۔ میں سمجھا پتہ نہیں کوئی پردیسی ہے جو رات یہاں گزار رہا ہے۔ کہتا جب میں قریب گیا تو کوئی اور نہیں، علی مولا تھے جو رو رو کے کہہ رہے تھے زہرا میرے ہوتے ہوئے تیری پسلیاں ٹوٹ گئی۔ سیدہ سلامت رکھے، آپ کی جوانی سلامت رہے۔ معافی بھائی، شہزادی کے سارے زخم نہیں پڑھ سکتا، ایک ایک زخم سناتا ہوں، ایک ایک زخم سناتا ہوں۔ سید محمد اصفہانی اسرار فاطمیہ میں لکھتے ہیں پہلا لفظ ضربا، ضربا کا مطلب ہے ہاتھ سے مارنا، کہ پہلے ہاتھ سے مارا گیا۔ اگلی لفظ کہوں راکلا، جب ہاتھ سے تسلی نہ ہو میں کنائے سے گزر جاؤں گا، سمجھنا تم نے خود ہے۔ پھر بندے کس سے مارتے ہیں، پتہ نہیں کس سے مارا تھا، میں کیا پڑھوں؟ میں نہیں پڑھوں گا، میں ترجمہ نہیں کروں گا۔ راکلا کا ترجمہ کسی سے کروا لینا، کسی نوجوان کا دل بند ہو جائے گا۔ لیکن ایک لفظ پڑھنا چاہتا ہوں، اگلا لفظ ہے لاتما۔ لاتما کہتے ہیں منہ پہ تمانچے مارنا۔ جس بندے کو ابھی بھی رونا نہیں آیا وہ حسین بادشاہ سے معافی مانگے۔ سیدہ سلامت رکھے، میں بسم اللہ کروں، میں نوکر، جتنی دیر کہو گے اتنی دیر شہادت پڑھوں گا۔ بتاؤں کتنا مارا؟ 3 جمادی الثانی کے بعد ایک دن حسین بابا کی انگلی پکڑ کے مدینے کے بازار میں جا رہے تھے۔ اچانک حسین نے بابا کی انگلی چھوڑ دی، مٹی پہ بیٹھ کے بابا کی آنکھوں سے چمٹ کے شبیر نے آنکھیں بند کر لی۔ ایک بار علی زمین پہ بیٹھے حسین کی پیشانی چومی اور چوم کے کہتے ہیں شبیر زمین پہ کیوں بیٹھے ہو، آنکھیں کھولو۔ آواز دے کے حسین کہتے ہیں نہیں بابا میں آنکھیں نہیں کھول سکتا۔ حسین کیوں نہیں کھول سکتے؟ آواز دے کے کہتے ہیں سامنے سے وہ بندہ آ رہا ہے جس نے میرے سامنے میری ماں کو منہ پہ مارا۔ گریا کر آواز بلند کر، یہ اس کا ماتم ہے جسے مسلمان رونے نہیں دیتے تھے۔ علی نے باہر بیت الحزن بنا کے دیا تھا۔ جس بندے کو ابھی سمجھ نہیں آئی مصائب چھوڑ نہیں رہا، آج تیری طبیعت کے مطابق کروں گا۔ جب بطول مسجد سے آئی تھی نا تو پوتی کی طرح کان پھٹا ہوا تھا، جیسے سکینہ کے کان پھٹ گئے تھے نا ویسے شہزادی کا کان پھٹ گیا تھا، کیونکہ کسی ظالم کا ہاتھ ہوا میں اٹھ گیا تھا۔ جب واپس آیا تھا بالی گر گئی تھی، بطول گھر آ گئی تھی، زہرا نے زخمی کان پہ ہاتھ رکھا تھا، اور جب گھر میں داخل ہوئی سامنے سے 5 سال کی شہزادی زینب کا حجرہ کھولا، بی بی زینب سامنے آئی، آ کے سامنے آئی تو بی بی کو زمین پہ بیٹھنا پڑ گیا، خون کی دھار کان سے بہتی بہتی نیچے آئی۔ بی بی زینب کہتی ہے ماں آپ کو کسی نے مسجد میں مارا ہے، آپ کا کان زخمی ہے۔ بی بی آواز دے کے کہتی زینب میرا صرف کان زخمی ہے، جب تو جائے گی تیرے ہاتھ زخمی، تیرا سر زخمی، تیری گردن زخمی۔ کوئی مر نہیں جائے گا سنتے ہوئے۔
ماں نے کہہ دیا ایسا ہو گیا، ماں نے کہہ دیا ایسا ہو گیا۔ بی بی جب پلٹ کے نانا کے روضے پہ آئی نا تو آگے بھائی کا سرخ کرتا نانا کی قبر پہ رکھا تو قبر نبی کانپنے لگی۔ سیدہ آواز دے کے کہتی بس نانا ابھی تو بیٹے کا کرتا ہے۔ آواز دے کے رسول کہتے ہیں بیٹی آپ کو بھی لوگوں نے مارا؟ بی بی فرماتی ہے بابا صرف مارا نہیں، شام کی ہر گلی میں لوگ کہتے تھے یہ باغی کی بہن ہے اسے پتھر مارو، یہ حسین کی بہن ہے اسے پتھر مارو۔ نانا مجھے سارے مارتے رہے، آج میں ایک زخم سناتی ہوں، اگر نبوت برداشت کر گئی باقی کل سناؤں گی۔ نانا جب خیموں کو آگ لگی تھی پھر تیرے سجاد کا خیمہ جلنے لگا، میں نے سجاد کو زخمی پشت پہ اٹھایا، میں اٹھا کے خیمے سے نکلی، 70 نیزوں والے میرے گرد دائرہ بنا کے کھڑے ہو گئے۔ ایک نیزے والا آگے بڑھتا، نشانہ سجاد کا لے کے نیزہ سجاد کو مارتا، میں پہلو بدل کے سجاد بچا لیتی۔ سجاد کے حصے کا کوئی نیزہ کبھی میرے سر میں لگتا، کبھی میرے بازو پہ۔ ہاتھ پکڑو جوان، ہاتھ پکڑو جوان۔ تھکنا نا میرا دل چاہ رہا ہے میں مصائب پڑھوں۔ وہ بیٹی کا تھا، یہاں ماں ہے، ماں پہلے وہاں زخمی ہو کے آئی، پھر گھر آ گئی، گھر مسلمان آ گئے، 70 مسلمانوں نے مل کے دروازے پہ دستک دی۔ بطول اندر سے آ گئی جس نے ابھی تک ماتم نہیں کیا، آواز دے کے کہتی ہے تمہیں نہیں پتا یہاں خاتم النبیین رکتے تھے، دروازے پہ دستک زور سے کیوں دیتے ہو؟ کہتے بتاؤ علی کہاں ہے؟ شہزادی فرماتی ہے مشغول فی جمع القرآن۔ باہر کھڑا ہوا بندہ کہتا عورتوں والے بہانے نہ کر، باہر علی کو نکال۔ شہزادی فرماتی علی کو مارو گے؟ کہتے گلے میں رسی ڈالیں گے، مدینے کے بازاروں میں ہم بتائیں گے یہ علی ہے جو ہمارے۔ سیدہ فرماتی دروازے ٹوٹتے ہیں تو ٹوٹ جائیں، اللہ کرے میں ماتمی کو سمجھا سکوں، تم رو سکو۔ کسی نے ہاتھ سے وار کیا، کسی نے ٹھوکر ماری، 70 بندے مل کے دروازے کو دھکا دینے لگے۔ نیاز حسین بخل نہ کرنا، عزادارو دھکا اتنا زور کا تھا، بطول اندر سے دائیں کندھے کے ساتھ دروازے کو روکے ہوئے تھی، دروازہ دونوں طرف سے اکھڑا، دروازہ گرا لیکن دروازے سے پہلے بطول گر گئی۔ دروازہ بطول پہ، مسلمان دروازے پہ ناچتے ہوئے۔ کوئی جوان ماتم کرنے سے نہ رہ جائے۔ مسلمان دروازے پہ ناچتے ہوئے بطول کے صحن میں آ گئے۔ سیدہ دروازے کے نیچے سے کہتی ادھر نہ جانا میری زینب کا حجرہ ہے، ادھر نہ جانا میری ام کلثوم ہے۔ اندر سے علی دوڑ کے نکلے، دروازے کے نیچے سے سیدہ نے زخمی ہاتھ نکالا، علی کی ہوا کے دامن میں رکھا، کہا یا علی باہر نہ جانا میری زینب یتیم ہو جائے گی۔ قریب کھڑا تھا ایک مسلمان، کہتا زہرا چھوڑ علی کی عبا کا دامن۔ بطول نے نہیں چھوڑا۔ سنو گے اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنی تلوار نیام سمیت اٹھا کے بطول کے اس ہاتھ پہ ماری جو علی کی عبا کے دامن میں تھا۔ آواز دے کے کہتی اللہ تو جان، تیری تسبیح جانے، بابا میری پسلیاں ٹوٹ گئی۔